السلام علیکم ویئرز، آپ دیکھ رہے ہیں حریف ڈیجیٹل. میں ہوں خواجہ آفتاب حسن اور میرے ساتھ روز کی طرح ہمارے سینئر کرائم رپورٹر کاشف بٹ صاحب ہیں. کاشف بٹ صاحب ایک نئی کرائم سٹوری کے ساتھ کیمرے کے سامنے آتے ہیں. تو بٹ صاحب آج تو ایک نہیں کئی سٹوریاں ہیں. بالکل جی، لاہور میں اس ٹائم لا قانونیت کا راج ہے. بے شک ایسا ہی. لوگ بھی پوچھ رہے ہیں قانون ہے کہاں پہ. یہاں پہ قانون تو موجود ہے بیسیکلی، لیکن چونکہ وہاں پہ عمل نہیں ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے لا قانونیت بڑھتی جا رہی ہے اور قتل و غارت بھی شہر میں بڑھتی جا رہی ہے. بہت زیادہ واقعات اور ہو رہے ہیں. ہم کچھ دن پہلے اگر آپ کو یاد ہو خواجہ صاحب، تو ہم بار بار ایک بات کر رہے تھے کہ پاکستان لاہور میں بھی کراچی طرز کی وارداتیں شروع ہو گئی ہیں. اور آج ایسا ہی ہوا کہ لاہور میں 2 بوری بند لاشیں ملی ہیں، جن میں سے ایک خاتون اور ایک مرد کی لاش ہے، اور ان کی تقریباً عمر لگ بھگ 45 سال کے قریب ہے، اور دونوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا گیا. اور یہ واقعہ نشتر کے علاقے کمام میں ہوا ہے. ان افراد کو قتل کرنے کے بعد بوریوں میں بند کر کے باقاعدہ ڈرموں میں پیک کر کے اور روڈ پہ پھینکا گیا. اچھا بٹ صاحب، یہ تو بہت زیادہ درندگی والے معاملات ہیں، اس میں انسانیت والا معاملہ نہیں ہے. لیکن ظاہر ابھی انویسٹیگیشن ہوگی اور پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کا کس علاقے سے تعلق تھا، کیونکہ عموماً اس طرح کی وارداتوں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ واردات کہیں اور ہوتی ہے اور لاش کو کہیں اور پھینکا جاتا ہے یا ڈسپوز آف کیا جاتا ہے. اس طرح کی صورتحال ہے. لیکن یہ بہرحال دونوں صورتوں میں ایک تو تشدد کا ایلیمنٹ ہمارے ہاں بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، عدم برداشت کی وجہ سے یہ ایسا ہو رہا ہے. اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک مرد ہے اور ایک خاتون ہے، تو ظاہر ہے یہ بڑا آسان ہے ہمارے ہاں کہ آپ وہ ان پہ الزام لگائیں اور اس طرح کی واردات کریں اور بری ذمہ ہو جائیں. بالکل ایسے ہی ہے. غیرت کے نام پہ قتل کرنا یہاں پہ روز کا معمول بنتا جا رہا ہے. بالکل، کیونکہ سزا اور جزا کا عمل جو ہے نا بڑا سلو ہے اس ملک کے اندر. مجھے تو لگتا ہے ہی نہیں کہیں. لیکن چلو تھوڑا بہت جتنا بھی ہے وہ اتنا سلو ہے. اور دوسرے نمبر پہ لوگوں میں جو برداشت کا مادہ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کی معمولی باتوں پہ قتل و غارت پہ لوگ اتر آتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ایسے جو المناک سانے واقعات. اس کی 2-3 وجوہات ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ناجائز اسلحے کی بہتات ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ اسلحہ ہم پہلے بھی پروگرامز میں یہ ذکر کر چکے ہیں، آپ بتا بھی چکے ہیں کہ وہ اسلحہ کہاں سے کیسے آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ظاہر ہے اس طرح کی واردات چونکہ ہو چکی ہوتی ہیں، پولیس کا کردار بعد میں آتا ہے. اب پولیس کا کردار جب بعد میں آتا ہے تو اس میں FIR پہلے آتی ہے اور اس کے بعد انویسٹیگیشن ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے مقدمے کو کس طریقے سے عدالت میں پیش کرتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان تمام شعبوں میں ہمارا محکمہ پولیس جو ہے بہت ویک ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ سر، اب جیسے سے جرائم بڑھتے جا رہے ہیں اور ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے، جو جرائم پیشہ افراد ہیں وہ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس میں جدت لے کے آ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اب ہر چیز آن لائن دستیاب ہے. آپ کو اسلحہ چاہیے، آپ پیمنٹ کریں آن لائن، آپ کو گھر پہ پہنچے گا. آپ کے پاس لائسنس ہے نہیں ہے، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں. بالکل ایک ان نون پرسن آپ کو ڈیلیور کر کے جاتا ہے، اس سے اس کا کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. بالکل ٹھیک. وہ تو ایک ڈسپیچ ہو رہا ہے ایک کوریئر کمپنی کے تھرو، یا ویسے کوئی بندہ کر کے جا رہا ہے. تو جیسے جیسے ترقی ہوتی جا رہی ہے ان چیزوں میں بھی ترقی ہوتی جا رہی ہے. نہیں، ایک تو اسلحہ ہے بٹ صاحب کہ اپنی جان کے تحفظ کے لیے، وہ میرا خیال ہے ہر شہری. میں اس اسلحے کی بات کر رہا ہوں جو ناجائز ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا. اب وہ اس میں ایڈونچر بھی شامل ہے. اور مجھے پھر وہی بات کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پولیس کی چونکہ انویسٹیگیشن انتہائی ناقص ہوتی ہے. جن لوگوں کو یہ حراست میں لیتے ہیں ان کو چونکہ یہ سزا تک نہیں پہنچا پاتے، اور وہی ایلیمنٹ دوبارہ سوسائٹی میں آ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وارداتوں کا معمول تو ہے ہی ہے شہر میں. لیکن اس طرح کی سنگین وارداتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ عدم برداشت، اس کا ہم روز کوئی نہ کوئی شاخسانہ دیکھتے ہیں. روز مطلب آج بھی میرا خیال ہے قتل کی کئی وارداتیں. بالکل. ایک اور ایسا واقعہ ڈیفینس بی کے علاقے میں ہوا ہے، جہاں پہ ایک ندیم نامی شخص نے جو تھی وہ ایک ورکشاپ بنا رکھی تھی. وہاں پہ صرف گاڑی کا راستہ نہ ملنے پر ایک نوجوان کو قتل اور ایک اس کے چچا کو شدید زخمی کر دیا گیا. اور وہاں پہ جو اسلحے کا استعمال ہوا وہ بے دریغ استعمال ہوا، اور آتشی اسلحہ جو ہے وہ اس پہ استعمال کیا گیا. اور دیکھیں ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ کینٹ کا علاقہ ایسا حساس علاقہ ہے جہاں بندہ سوچ نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے. وہاں کے حساسیت کے پیش نظر وہاں پہ چونکہ ہمارے ساتھ صدارے بھی ہیں اور ان کے دفاتر بھی ہیں، ایجنسیز ہیں، اس کے علاوہ پولیس بھی بہت متحرک ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن بٹ صاحب یہ بات پھر آ جاتی ہے کہ کوئی ایک معمولی واقعہ اس حد تک ہم چلے جاتے ہیں. آپ کے خیال میں اس میں
افراد کو تو ظاہر ہے سوسائٹی میں تو یہ خرابی ہے ہی ہے. پولیس کے اینڈ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان چیزوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ سر ہم صرف پولیس کو اس پہ ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے, اس میں عدالتوں کا بھی میں روکنے کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی, اس کو عدالتوں کا بھی پراپر ایک رول ہے. بالکل ٹھیک. آپ یہ دیکھیں کہ جب سزا اور جزا نہیں ہوگی تو پھر یہ معاملات جو ہیں یہ ہوتے رہیں گے. بالکل. ہم نے اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ ہیر برکی منامہ ان علاقوں میں درینہ دشمنی کے روزانہ کی بنیاد پہ وارداتیں ہوتی ہیں, وہاں پہ اسلحے کا بے دریغ استعمال بھی ہے. اچھا, عدالتوں کا یہ حال ہے کہ کچھ عرصہ قبل اخبار میں ایک خبر آئی تھی کہ سپریم کورٹ نے 2 بھائیوں کو بری کر دیا جبکہ وہ مر چکے تھے. جی بالکل ٹھیک ہے جی. عدالتوں کا یہ حال ہے کہ کیس سالوں سال چلتے رہتے ہیں. اگر چھوٹی عدالت سے ان کو سزا ملتی ہے, بڑی عدالت میں جا کے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے, یا کوئی نہ کوئی گنجائشیں ہیں قانون کے اندر, گنجائش ہے. اور ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جڈا اچھا وکیل کرو اتنا فائدہ چکو. ایک زمانے میں تو وکیل سے آگے کی باتیں لوگ کرتے تھے. اور عدالتوں کے معاملات کی بات کر رہے ہیں تو سابق آرمی چیف جنرل مشرف کو انتقال کے بعد ان کی ایک وہ عدالت میں ایک معاملہ تھا, تو عدالت نے اس کو سوچا کہ اب چونکہ وہ جا چکے ہیں تو اس کو اب غور کر لینا چاہیے. ہمارے یہاں عدالتی نظام ایسا ہے بٹ سب وارداتوں کا شہر بنتا جا رہا ہے. بالکل بنتا جا رہا ہے, اور یہ بہت پریشان کن صورتحال ہے. اور ظاہر ہے, اور جو سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اب تو یہ بھی نہیں خیال کیا جا رہا کہ آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ سی سی ٹی وی کیمروں کی زد میں آ رہے ہیں, آپ صرف اپنی درندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. بالکل. تو بٹ صاحب لیکن ہمارے یہاں بیٹھنے کا کیا مقصد ہے؟ ہم کیا ہم صرف خوف و راز پھیلانے کے لیے بیٹھے ہیں؟ ہمارا کام ہے چیزوں کو ڈسپلے کرنا, بتانا کہاں پہ حامیاں موجود ہیں. نہ تو ہم ان کو حامیوں کو دور کر سکتے ہیں, ہم تو نشاندہی کر رہے ہیں. ایک صحافی کا کام ہے اس کی نشاندہی کرنا, لیکن صحافی کا یہ بھی بٹ صاحب کام ہے کہ صحافی اس کے حل کی تجویز بھی دے گا. بالکل, ہم نے بے شمار دفعہ تجاویز بھی دی, اس پہ عمل تو نہیں ہوا ہے, اور روزانہ کی بنیاد پہ صحافی تجاویز دیتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ لاہور میں اگر دیکھیں تو ان 2 روز کے اندر 80 مقدمات کے چلان پیش کیا گیا جن میں خواتین کے ساتھ درندگی کے واقعات پیش آئے. یہ بھی ایک خوفناک ہے. یہ تو بہت زیادہ یہ جو جنسی اب وہ جھوٹے ہیں سچے, یہ بات کی بات ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن بٹ صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو جنسی ہراسگی ہے نا, یہ بہت بڑھتی جا رہی ہے. ہراسمنٹ تو ہے ہی ہے ہر جگہ پہ, آپ کو گلی میں, محلوں میں, بازار میں, ایون کے کالجز میں آپ کو, آپ کے تعلیمی اداروں میں بھی نظر آتی ہے, ہمارے دفاتر میں بھی نظر آتی ہے. لیکن اس حد تک اتر آنا کہ آپ اگلے جو خاتون ہے اس کی نہ صرف عزت سے کھیلتے ہیں بلکہ بعض اوقات اس کی جان سے بھی کھیل جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بہت سے واقعات ایسے دیکھنے میں ہیں جن میں گھر سے بھگا کے لے کے گئے لڑکے, یا موسٹلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ لڑکے بھگا کے لڑکی لڑکا بھاگ جاتے ہیں تو ان کے اغوا کے مقدمات ہو جاتے ہیں, یا لڑکی یا لڑکے کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, بعد میں جب والدین لے جاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ زنا کا پرچہ بھی درج کروا دیتے ہیں. تو ایسے معاملات بھی ہیں اس میں. اچھا, اس میں کچھ واقعات بٹ صاحب پچھلے دنوں ایک تھی کہ وہ اگر کہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کوئی لڑکی یا لڑکا چلا گیا ہے اور انہوں نے شادی کر لی ہے دوسری جگہ, تو پیرنٹس اپنی عزت کی خاطر ان کو واپس لاتے ہیں اور پھر ان کا قتل بھی ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی, مطلب اس طرح کی بہت افسوس ہے. یہ پورا پاکستان میں کہیں ایک جگہ نہیں, پورے پاکستان میں یہ پھیلا ہوا ہے. مطلب ہم دوسروں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دینا چاہتے, مجھے تو یہ لگتا ہے. بالکل. ایک دفعہ کچھ عرصہ پہلے ایک قتل ہوا, تو جب ملزم سے سوال کیا گیا کہ تم نے بھی تو ایک دور میں پسند کی شادی کی تھی, تو تم نے اپنی بیٹی کو کیوں مار دیا؟ تو اس نے کہا تھا میں لڑکا تھا. مطلب یہ حق لڑکوں کا ہے. جی بالکل. یہ ڈسکرمنیشن جو ہے نا ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ. میں لڑکا تھا, میری بیٹی کو یہ حق نہیں تھا. اچھا, وہ مجھے یہ لگتا ہے چونکہ غیرت کا معاملہ صرف مرد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بالکل ہے, اس معاشرے میں تو ایسے ہی ہے کہ وہ اس آڑ میں مرد یہاں پہ سپریم پاور ہے. بٹ صاحب یہ ٹھیک ہے, ٹھیک میں اپنا پروگرام ختم کرنا چاہ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ آج اس بات کی, سر یہ ٹھیک دیکھیے, ہم مرد بھی انسان ہے, عورت بھی انسان ہے, دونوں کے حقوق برابر ہے. اور ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں ہم تو اس سے کر ہی نہیں نہ سکتے. ہمیں تو یہاں تک کہا گیا کہ اپنی بیٹی سے پوچھ کے آپ اس کی شادی بالکل ایسا ہی. زبردستی کی شادی ہمارے مذہب میں ہے ہی نہیں ہے. لیکن افسوسناک پہلو ہے یہ. ہمارے کاشف بٹ صاحب نا ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, بڑے دلچسپ آدمی ہیں, لیکن یہ جب بھی کیمرے کے سامنے آتے ہیں یہ ان کی ساری دلچسپی ختم ہو جاتی ہے, اور یہ ایسی چیزیں, ایسی خبریں اور ایسے واقعات سامنے لے کے آتے ہیں جو یقیناً ایک عام شہری کے لیے بھی اور ہمارے رشتوں کے حوالے سے بھی بڑے پریشان کن ہوتے ہیں. ہم سوسائٹی میں گراوٹ کی بات کرتے ہیں, ہم سوسائٹی میں مسائل کی بات کرتے ہیں, ہم سوسائٹی میں مسائل کی وجہ کی بات کرتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں ہم اس کے حل کی بھی بات کرتے ہیں. بٹ صاحب یہ جو بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں, ہمارے ویورز کو اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ
بہت مختصر سا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے ہم سوسائٹی کو بہتر کر سکتے ہیں؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی بڑھتی ہوئی وارداتیں پولیس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے لیے نہ صرف پولیس کو بلکہ سوسائٹی کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہوگا. بالکل کرنا ہوگا. ٹھیک. اور تب جا کے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے, ورنہ صرف یہ پولیس کے بس کا روگ نہیں ہے. ویورز اسی بات کے ساتھ اب ہم آپ سے اجازت لیں گے اور ایک نئی کرائم سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.